جب ہم نے 2 دسمبر کو الیکشن کیے اور وہ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر 2023 کو ختم کیے، ہم نے اس آرڈر کو بھی مد نظر رکھا۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کا آرڈر آلدو پشاور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اب ہولڈ کر کے کچھ آبزرویشن دے دی تھی 13 جنوری 2024 کو۔ ہم نے سپریم کورٹ کے اس آبزرویشن کو بھی مد نظر رکھا۔ ان سب کی لائٹ میں ہم نے الیکشنز کروائے۔ ہمارا نیا فیڈرل الیکشن کمیشن کنسٹیٹیوٹ ہوا، نیا شیڈول ایشو ہوا، پبلک نوٹس سارے پاکستان کی نیوز پیپر میں سارے لوگوں سے پوچھا گیا کہ جو نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے۔ ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ بھی دیا، اپنے سارے سوشل میڈیا پہ بھی دیا، جس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے یہ شیڈول ہے۔ میں آپ کو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں، وہ 14 بندے جس پہ ہمارا یہ آبجیکشن رہا تھا کہ وہ پلانٹڈ لوگ تھے اور ہمارے الیکشن کو کوسچنز کر رہے تھے، ان 14 بندوں میں سے ڈسپائٹ اتنی انٹرنیشنل پبلسٹی کے کوئی بھی آگے نہیں آیا کہ ہمارے الیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ کرے۔ ہم نے اپنا ووٹر لسٹ بھی اپنے ویب سائٹ پہ بھی دیا، سوشل میڈیا پہ بھی دیا۔ اس کی لائٹ میں اوپنلی الیکشن ہوئے۔ کے پی کے اور سینٹرل الیکشن میں کوئی اپوزنگ پینل نہیں آیا، کیونکہ ہمارا پینل بیس الیکشن ہے۔ کے پی کے اور سینٹرل الیکشن جس میں سیکرٹری جنرل کا انتخاب ہوتا ہے، اس میں کوئی پینل نہیں آیا۔ پنجاب میں پینلز آئے لیکن ایکسٹرا پینل نے وڈرا کر لیے، آخری پینل رہا وہ ان اپوز ہوا۔ کراچی میں بھی پینل آیا، اس میں سے ایک ریجیکٹ ہوا، دوسرا ان اپوز ہوا۔ بلوچستان کے 6 میں سے 3 پینل نے وڈرا کر لیا تھا اور پھر ووٹنگ ہوئی تھی 3 پینل کے درمیان، اس میں سے ایک پینل الیکٹ ہو گیا تھا۔ ہم نے تھرو آؤٹ میڈیا کے تھرو وہ سارا پروسیس بیان کیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہے، کسی بھی پارٹی کا ایسا الیکشن نہیں ہوا جیسا ہمارا ہے۔ ہم پھر بھی امید کیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ڈیلے بہت ہو گیا، 3 تاریخ کا الیکشن تھا، 4 کا نوٹیفیکیشن تھا، 9 مارچ کا ہم نے ڈاکومنٹس جمع کیے تھے اکارڈنگ ٹو دا لا۔ جو سرٹیفکیٹ ہمیں 7 ڈیز میں ملنا تھا وہ سرٹیفکیٹ آج بھی نہیں ملا۔ آج الیکشن کمیشن نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہ آبزرویشن ہمارے سامنے لائی جائے۔ ہماری درخواست ہے، اب تو بائی الیکشن بھی ہوئے، اب سارے الیکشن جو ختم ہو چکے ہیں، کہ ہمیں اپنا بلے کا نشان بھی ملے اور ہمارا سرٹیفکیٹ بھی واپس ملے۔ لنڈن پلان پوری طرح ایگزیکیوٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اگر کوئی کوشچن ہے جی جی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اب ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی درجہ حرارت اور مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ جو آپ کا انٹرا پارٹی کیس ہے، کیا پہلے جیسا ہی حال ہوگا یا آپ کو کچھ نرمی نظر آ رہی ہے، بلے کا نشان واپس ملتا کچھ دیکھیں، نظر آ رہا ہے؟ میں اس بات پہ نہیں چاہ رہا کہ دیکھو نا، اگر ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تو ہمیں بلے کا نشان ملنا چاہیے، لیکن ٹکٹ دس وے جتنی آبزرویشنز کسی پوائنٹ آؤٹ کر دی تھی، جو ہم ایگری نہیں کرتے کہ وہ آبزرویشن ٹھیک تھی کیونکہ وہ مس ریڈنگ آف ریکارڈ تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دا موسٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیے تھے۔ اس لیے قانون اور رولز، الیکشن ایکٹ، الیکشن رولز اور ہمارے کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہمیں یہ سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے، اور ہم نے اتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں۔ دوسری بات، جو الیکشن آپ سیاسی درجہ حرارت کی بات کر رہے ہیں، یس، درجہ حرارت کم ہونے چاہیے، ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہم نے تو جو کچھ ہماری طرف سے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہونی تھی وہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھی۔ بلہ لیا گیا، لیڈر کو جیل میں رکھا گیا، اس کو 5 دن میں 3 سزائیں دلوائی گئیں، 35 سال کی سزا دلوائی گئیں، باور کروایا گیا ہمیشہ کے لیے اندر ہے، کوئی نشان نہیں، کوئی بینگن، کسی کو چمٹا، کسی کو بوٹ، کسی کو کچھ اور الاٹ کروایا گیا، لیکن عوام نے اللہ کے رحم کرم سے تو وہ کر دی، سپورٹ کیا، اور 2/3 میجارٹی ہماری ایگزسٹ کرتی ہے۔ 180 سیٹ ہمارے نیشنل اسمبلی میں ہے، جس کا ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے۔ ہم اس لیے نہ بوائیکاٹ کی طرف گئے، نہ دھرنوں کی طرف گئے، نہ ان ماس ریزگنیشن کی طرف گئے، اور پارلیمان میں بیٹھ کے اپنا رول پلے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نہ ہمیں اسپیس دی جاتی ہے، نہ پوائنٹ اور آرڈر پہ بولنے کا موقع ملتا ہے، بولے تو آواز میوٹ کی جاتی ہے۔ باقر اپنے حقوق کے لیے نکلیں جس طرح پورے دنیا میں، تو پھر پہلے پرچے کیے جاتے ہیں، لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ ہمارے ایک کینڈیڈیٹ گجرانوالہ میں جو پرسوں نکلا، ان کے 19 فیملیز کے 19 گھروں کو توڑا گیا۔
اس کے اندر گئے اور اتنی پولیس گردی کی گئی جس کی مثال نہیں ملتی. ہمارے 2 MPs کے گھروں میں یہ سارا توڑ پھوڑ کیا گیا سمپلی بیکاز کہ انہوں نے 8 جو فرائیڈے والے پروٹیسٹ ہے اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کر لیا تھا. اگر اسی طرح ہے تو جن لوگوں نے درجہ حرارت اٹھائی ہے, جو پولیس کے یونیفارم پہنتے ہیں اور اپنے پولیس کے دربار میں بھی پولیس یونیفارم میں بیٹھتی ہیں اور وہ اپنے آفس میں بھی پولیس یونیفارم میں بیٹھتی ہیں, تو اسی وہاں سے ڈائریکشن آئیں گی تو پھر تو درجہ حرارت کم تو نہیں ہو سکتا. ایک بار پھر جو اجتماعی استعفوں کی بات ہو رہی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کی ہے, تو کیا یہ پی ٹی آئی میں بھی کل ہمارا نیریٹو جا چکا ہے اس کے ہو رہے ہیں اوپر, کل نیریٹو ہم نے دیکھ دیکھو, ایک تو سب سے پہلے ہمارے اس کی میڈیا سیل کی طرف سے ہمارا نیریٹو اس پہ آ چکا ہے. دوسری بات ہے جو حامد رضا صاحب نے کہا ہے, اس نے صرف یہ کہا تھا کہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. پولیٹیکل پارٹی ساری آپشنز جو ہے وہ آن دا ٹیبل رکھتی ہیں, لیکن سو فار ہمارا کوئی ایسا نہ فیصلہ ہوا ہے نہ کوئی انٹینشن ہے کہ ہم ریزائن کر دیں یا کسی اور آپشن کو ایکسرسائز کرے. ہم نے پارلیمنٹ میں رہنا ہے اور اپنے سارے جو مسائل ہیں اس کا حل پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈھونڈیں گے. اور یہی ریزن ہے کہ خان صاحب کے سارے کیسز ہم بیک ٹو بیک کورٹوں میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور اعلیٰ عدلیہ میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ سوال یہ بتائیں کہ اس وقت پچھلے کچھ دنوں میں بار بار انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں خان صاحب کی, تو اس سائڈ سے بھی کوئی رسپانس آیا ہے پچھلے 2 دن میں؟ دیکھو, ہمارا جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے تو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اور پولیٹیکل پارٹیز اگر ہے نیریٹو بلڈ کرنا ہے, پبلک میں جانا ہے, تو ڈائلاگ سب کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اس کا ہم ذکر کریں کہ ایز وی اسپیک, ایز آف ناؤ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہی, اور اگر کوئی ڈائلاگ شروع تو پھر ہم آپ کو انفارم کریں گے. اچھا برسٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور MKM نے آپ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے, ان سے بات نہیں کی جا سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. تو جنہوں نے کروایا ہے ان کے ساتھ تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے اور باقی کے ساتھ نہیں. جہاں تک ان 3 پارٹیز کا تعلق ہے تو وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات کیا کرنی, پہلے تو ہمارا مینڈیٹ ہی دے. ان کے پاس ہمارا مینڈیٹ ہے, انہوں نے چوری کیا ہوا ہے, تو جو چور ہے وہ جب تک وہ چوری کا مال واپس نہیں کرتا, سب کچھ نہیں کرتا, ان کے ساتھ کیا بات ہم نے کرنی ہے. ہم وہ پولیٹیکل اپنا پارٹیز کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز پارٹیز کا ہمارا اتحاد بنا ہوا ہے. سو اٹ از ناٹ دیٹ کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے. ان 3 جن کا مینڈیٹ چور پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بات کریں. وہ کریں. جی پلیز آپ کچھ بتا. گور صاحب, KP گورنمنٹ میں مشال یوسف سے مسلسل کنٹروورسیز میں آ رہی ہے. پچھلے دنوں خبر آئی ہے کہ کرک سے ایک سرکاری محکمے کی گاڑی اس کو الاٹ کروائی گئی ہے. اس سے پہلے بھی ان کی گاڑی کا ایشو نیشنل میڈیا پر آیا تھا. مشال یوسف زئی کی ایسی کیا اسپیشل خدمات ہے کہ پارٹی نے نہیں, دیکھو کسی انڈیویجول پہ بات نہیں کیا کرتے. دوسری بات ہے کہ ہم آپ کو پارٹی کی پوزیشن یہ ضرور بتاتے ہیں, ہم نے آسٹریٹی پلان رکھا ہے اور آسٹریٹی پلان کے پاس کسی نے کوئی اپنا پاور اور اپنے پوزیشن مس یوز اور ابیوز نہیں کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب کے سربراہی میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ انشاءاللہ KPK میں مثالی حکومت بنے گی اور مثالی صوبہ بنے گا. وہ دن رات کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. انہوں نے اس رمضان میں بھی ریلیف پیکج دی اتنے سخت سچویشن میں کہ فیڈرل حکومت جو ہے وہ ہمارے جو ریسورسز ہے اس پہ بھی بیٹھی ہے, وہ اپنا شیئر بھی نہیں دے رہی ہیں, ڈیو شیئر, اس کے باوجود وہ کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, علی امین صاحب کی حکومت انشاءاللہ ہر بھرپور کوشش کرے گی کہ وہ قانون کے مطابق چلے گی, کوئی مس یوز ابیوز پاور کا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ بہترین صوبہ بنے.